بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جس سے میرا بہت حوصلہ بڑھتا ہے۔ پلیز کامنٹ بھی کر دیا کریں۔ اب میں اپنی کہانی کی طرف بڑھتی ہوں۔ حضرت مجاہد نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی سے ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات میں خوبی پورے کر پاتا اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات ہی میں تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہوگا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دین میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ وہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہلی مجلس پر سکوت طاری ہو تھا کہ اچانک دور سے کونے میں بیٹھا ہوا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی تینوں شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت علی سے نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے جواب نہیں دیا تو مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی گئی۔ اگلے دن حضرت علی سے نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت علی سے نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ ابلیس مجلس کے کونے پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا، ذوالکفل کو راہ راست پر ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بیس میں نہایت پرگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھڑکایا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں اور آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ نے اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک بہت درد بھری جھوٹی کہانی سنانی شروع کر دی، اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت ہی نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر وہی بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر تم نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں نے ان کے پاس گیا تو وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ اس کے منتظر رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا۔ چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ کو عاجز کر دیا تو گھر والوں نے کہا، آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک دی۔
اہل خالانہ نے کہا خلیفہ کا حکم ہے دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا میں 2 دن سے اپنا معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے، لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر تو توقف کیا اور پھر اپنے شیطانی عمل سے دروازے کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑا دیکھا۔ اس پر آپ نے گھر والوں سے کہا میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آپ دیکھ سکتے ہیں سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جو آپ نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ وہ بولا ہاں میں ابلیس ہوں، آپ نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا ہے، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے، اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ اور بھائیوں بہنوں، شیطان ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، طرح طرح کے ہمارے اندر وسوسے ڈال کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ہم نے شیطان کے ہر وار سے خود کو بچانا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابن کثیر۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔